السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی دوہرے قتل کی ایک واردات کی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں DSP گنگا سیوک ترویدی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ 1943 کا ایک پرانا کیس تھا۔ اس وقت میں حجرات کوتوالی میں انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھا۔ پورے شہر میں اس وقت انسپکٹر کا صرف ایک ہی عہدہ ہوا کرتا تھا جسے کوتوالی شہر بھی کہتے تھے۔ مارچ 1943 میں خرجے والے محلے کے ایک شخص عنایت خان نے اپنے مالک مکان نور محمد کا قتل کر دیا تھا۔ نور محمد اور عنایت خان میں مکان کے مسئلے پر آئے دن جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ آخر 17 مارچ کی رات میں عنایت خان نے چھرا گھونپ کر نور محمد کو اس کی بیٹھک میں مار ڈالا۔ نور محمد کی نوکرانی حمیدن نے قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی گواہی کو اہم سمجھتے ہوئے سیشن جج نے عنایت خان کو عمر قید کی سزا دی تھی۔ اس واقعے کی تفتیش کی ذمہ داری میں نے ماتحتین کے سپرد کی تھی۔ اس نے کیس کو اچھی طرح تیار کر کے پیش کیا اور ملزم کو جیل کی سلاخوں کے اندر پہنچا کر ہی دم لیا تھا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزرے تھے کہ مجھے کچھ چونکا دینے والی خبریں ملیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ نور محمد کا قتل عنایت خان نے نہیں کیا تھا بلکہ اسے جھوٹی گواہی کے ذریعے پھنسایا گیا تھا۔ دراصل نور محمد کے چھوٹے بھائی یعقوب محمد نے کرائے کے غنڈے سے قتل کروایا تھا اور حمیدن کو خطیر رقم دے کر جھوٹی گواہی دلوائی تھی۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد میرے دل میں عنایت خان کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں جیل میں سے ملنے گیا۔ وہاں پر عنایت خان نے رو رو کر اپنی بے گناہی کی داستان دہرائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حمیدن سے اس کی کوئی دشمنی تھی؟ اس نے انکار کر دیا۔ یعقوب محمد کے بارے میں پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یعقوب اپنے بھائی نور محمد کی جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا۔ قتل کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے تھانے میں حمیدن کو بلوایا۔ حمیدن ان دنوں حاملہ تھی۔ اس کا شوہر موٹر کے حادثے میں قتل سے کچھ دن پہلے ہی مارا گیا تھا۔ اس کے بعد حمیدن کا تعلق محلے کے ایک آدمی ستار سے قائم ہو گیا تھا۔ حمیدن کے بارے میں اس طرح کی خبریں مجھے مل چکی تھیں۔ میں نے حمیدن کو ڈانٹا پھٹکارا اور اس کے جذبات کو اکسایا۔ تجھے کیا ملا حمیدن؟ چاندی کے چند سکوں کے عوض تو نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ ذرا عنایت خان کے گھر جا کر دیکھ، اس کے بیوی بچے فاقوں میں دن گزار رہے ہیں۔ اس دن حمیدن نے کچھ نہیں بتایا مگر اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو میری نگاہوں نے دیکھ لیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جذبات کی چوٹ اس کے دل پر پڑی ہے۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے روکا نہیں۔ اگلے دن عنایت کی بیوی کو لے کر سپاہی بھالے راؤ تھانے آیا۔ اس نے بتایا کہ کوئی انجان آدمی گزشتہ رات عنایت کے گھر میں روپوں سے بھری تھیلی پھینک گیا تھا۔ اس کی بیوی کو ڈر تھا کہ یہ تھیلی کہیں کسی چور نے نہ پھینکی ہو اور وہ اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی رقم ہوگی جو جھوٹی گواہی دینے کے عوض حمیدن کو ملی تھی۔ آخر حمیدن بھی تو عورت تھی۔ میں نے عنایت کی بیوی سے کہا، شاید خدا تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ پیسے چوری کے نہیں ہیں، تم انہیں اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر سکتی ہو۔ یہ دوسری بات تھی کہ وہ غریب اس رقم کو پورے طور پر استعمال نہ کر سکی اور چند دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لگ بھگ 1 مہینے بعد حمیدن آئی۔ وہ کمزور نظر آ رہی تھی۔ روتی ہوئی بولی، کوتوال صاحب، خدا نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی۔ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے۔ بڑھاپے میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ رہا۔ وہ یہ کہہ کر زور زور سے رونے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ عنایت کی بیوی کا انتقال بھی تو ہو چکا ہے۔ اس کا بچہ اس کے رشتے کی ایک بہن پال رہی تھی۔ میں نے حمیدن کو سمجھایا، جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں عنایت کے بچوں کو اپنا لیتی؟ میری بات سن کر حمیدن کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا، کوتوال صاحب، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد حمیدن نے عنایت خان کے
1 سال سے کچھ اوپر کے بچے کو گود میں لے لیا۔ کچھ دنوں بعد میں نے کورٹ میں حمیدن سے دوبارہ بیان دلوایا۔ بیان قلم بند کیے جانے کے بعد میں نے سیشن کیس کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا، جو کافی بھاگ دوڑ کے بعد منظور کر لیا گیا۔ اسی اثنا میں حمیدن جیل کے اندر عنایت خان سے کئی بار مل آئی تھی۔ حمیدن کے پچھتاوے اور بچے کو گود میں لینے کے باعث عنایت خان نے اس کی جھوٹی گواہی کے گناہ کو معاف کر دیا۔ کیس کے دوبارہ شروع ہوتے ہی میں نے معاملے کی تفتیش کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یعقوب محمد جائیداد حاصل کر کے دولت مند ہو گیا تھا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا تھا، اس لیے اسے فوراً گرفتار کرنا ضروری تھا۔ میں نے اس کے چک جا کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی، ہز نے جیوانی راؤ مہاراج سے کہہ کر تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، عمر قید کاٹنے کے بعد ہی تم مہاراج کا دیدار کر پاؤ گے، اور جب مہاراج کو معلوم ہوگا کہ تم قتل کے جرم میں سزا کاٹ چکے ہو تو محل کے پھاٹک سے ہی بھگا دیے جاؤ گے۔ یعقوب خان 1-2 بار کسی نہ کسی بہانے سے مہاراجہ سے مل چکا تھا، اسی لیے مہاراجہ کا نام لے کر مجھ پر روک جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر، کوتوالی میں تھوڑی بہت مزاج پرسی کے بعد اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ عنایت خان اور نور محمد کرائے کے مسئلے پر آئے دن ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے۔ اسی کو بہانہ بنا کر اس نے خود نور محمد کا قتل کر دیا اور چھرا عنایت خان کے گھر میں پھینک دیا تھا، اور حمیدن کو بھاری رقم دے کر جھوٹی گواہی دلوائی تھی۔ اس طرح وہ اپنے بھائی کی جائیداد کا مالک بن گیا۔ کیس پھر چلا اور عدالت نے عنایت خان کو بری کر دیا اور یعقوب محمد کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عنایت خان اور حمیدن کے دل کچھ ایسے ملے کہ انہوں نے نکاح کر لیا۔ دونوں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے انہیں دعائیں دیں۔ قدرت نے قتل کے اس واقعے کو کیسا عجیب موڑ دیا تھا، جس کی گواہی سے عنایت خان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی، اسی کی گواہی سے وہ باہر بھی آیا تھا، اور اسی کو اس نے اپنی شریک حیات بنا لیا تھا۔ عنایت خان کی بھرپور محبت حاصل کر کے حمیدن کا روپ نکھر آیا تھا، لیکن حمیدن کے حسن نے اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کا سابق چاہنے والا ستار، جو حمیدن کی طرف سے مایوس ہو گیا تھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ وہ حمیدن کو دیکھ کر پھپتیاں کسنے لگا۔ ایک دن گلی میں حمیدن کو دیکھ کر ستار نے کہا، جانے من تمہارا حسن غضب کا ہو گیا ہے، اپنے اس پرانے عاشق کا بھی کبھی کبھی خیال کر لیا کرو۔ ستار کی چھیڑ چھاڑ سے حمیدن تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میرے پاس آ کر اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میں نے کہا کہ ستار کو تھانے میں بلواتا ہوں، اور پھر میں نے ستار کو تھانے میں بلوایا اور اسے بری طرح ڈانٹا پھٹکارا۔ ستار سہم گیا اور اس نے حمیدن کو چھیڑنا بند کر دیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ عنایت خان کبھی کبھی مجھے سلام کرنے آ جاتا تھا۔ اپنے بچے اور حمیدن کی خیریت بھی وہ مجھے بتاتا رہتا۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ 1947 کے آغاز میں گوالیار سے شیو پوری جاتے ہوئے بس ایک گہرے کھڈ میں گر جانے کے باعث کئی مسافر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں حمیدن کا دوسرا شوہر عنایت خان بھی شامل تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ وہ ایک بار پھر بیوہ ہو گئی۔ عنایت خان کا 4 سالہ بیٹا اس کے ساتھ رہ گیا تھا۔ حمیدہ کے بیوہ ہوتے ہی ستار اسے پھر چھیڑنے لگا۔ حمیدن آئے دن اس کی شکایت کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے دیوان کے ذریعے ستار کو کوتوالی میں بلوایا اور اسے بہت مارا پیٹا۔ اس نے کہا، حضور، میں حمیدن کو سہارا دینا چاہتا ہوں، اسے اور اس کے ساتھ عنایت خان کے بچے کو بھی اپنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ راضی ہو۔ اگر تم نے زبردستی کی تو کھال کھینچ کر بھوسا بھروا دوں گا۔ میں نے ستار کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ اس نے کئی مہینے تک حمیدن کو نہیں چھیڑا۔ اس عرصے میں حمیدن مجھے بتا چکی تھی کہ وہ چکے اور بدمعاش ستار کے ساتھ نکاح کرنے کی بجائے بیوہ رہنا زیادہ پسند کرے گی۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ستار سے نفرت کرنے لگی تھی اور کسی بھی صورت میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 15 اگست 1947 کو ملک کی تقسیم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گوالیار میں بھی فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ اسی زمانے میں حمیدن ایک دن میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، حضور، کل رات ستار میرے گھر میں گھس آیا اور اس نے زبردستی میری۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی اور پھر رونے لگی۔ میں سمجھ گیا۔ منشی سے کہہ کر میں نے ستار کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 376 کے تحت مقدمہ قائم کروا دیا اور دیوان کو حکم دیا کہ وہ ستار کو گرفتار کر لے، مگر دیوان خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ستار کے گھر میں تالا پڑا ہوا ہے۔ حمیدن نے تھانے سے جاتے ہوئے کہا، حضور، اگر ستار کو آپ نے سزا نہ دلوائی تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے ستار کو 1-2 بار تلاش کروایا مگر وہ نہیں ملا۔ خبر ملی کہ کبھی کبھی رات کے وقت وہ چپ چاپ آتا ہے اور چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ ادھر فرقہ وارانہ فسادات اس طرح بھڑک اٹھے تھے کہ میں امن و امان کے قیام میں پوری طرح الجھ کر رہ گیا۔ ساری پولیس اس وقت اسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس عرصے میں ایک دن مجھے خبر ملی کہ حمیدن عنایت خان کے بچے کو لے کر پاکستان چلی گئی۔ کسی نے ستار کے گھر میں گھس کر خنجر سے اس کا قتل کر دیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود قاتل کا سراغ نہیں ملا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ بھی فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، مجھے ترقی ملتی رہی اور ترقی کرتے کرتے میں ایس پی کے عہدے تک پہنچ گیا۔ حمیدن میرے ذہن سے اتر گئی۔ میں اسے شاید ہمیشہ کے لیے بھول گیا ہوتا اگر 1983 میں وہ پاکستانی نوجوان میرے پاس نہ آیا ہوتا۔ فروری 1983 میں ایک پاکستانی نوجوان پتہ پوچھتا ہوا میرے بنگلے پر آیا۔ اس نے کہا، جناب، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ امی نے کہا تھا کہ گوالیار میں گنگا سیوک ترویدی کوتوال سے ضرور ملنا۔ کون امی؟ حضور، حمیدن نام ہے ان کا، خرجے والے محلے میں رہتی تھیں، میں انہی کا لڑکا ہوں۔ ارے ہاں، یاد آیا۔ کیسی ہیں تمہاری امی؟ ٹھیک ہیں، اب ضعیف ہو گئی ہیں اور اپنے پوتے پوتیوں میں لگی رہتی ہیں۔ نوجوان ادھر ادھر تاک کر بولا، امی نے ایک بات کہنے کے لیے مجھے آپ سے ملنے کو کہا تھا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ یہ کہ ستار کا قتل امی نے کیا تھا اور اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ کیا؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ جی ہاں جناب، اس نوجوان نے، جس کا نام جمیل تھا، کہا تھا کہ اس وقت مسلمان بڑی تعداد میں پاکستان جا رہے تھے، اس لیے حمیدن نے یہ مشہور کر کے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ پاکستان جا رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ 5-6 دن تک ایک ویران مکان میں خاموشی سے رہی تھی۔ اسی دوران ستار ایک دن آدھی رات کے وقت اپنے گھر میں آیا تو حمیدن ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دیوار پھاند کر ستار کے گھر میں جا گھسی۔ پھر اس نے چرپائی پر لیٹے ہوئے ستار کے سینے میں خنجر اتار دیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر باہر آ گئی۔ اسی رات حمیدن اپنے بچے کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی اور پاکستان جا پہنچی۔ تو تم عنایت خان کے لڑکے ہو؟ جی جناب۔ کچھ دیر کے بعد جمیل چلا گیا، لیکن میں بہت دیر تک اس کی باتوں میں کھویا رہا۔ اب میں پولیس کی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، مگر حمیدن اب بھی مجھے اکثر بہت شدت سے یاد آتی ہے۔ اس کی کہانی میں اپنے پوتے پوتیوں کو سناتا رہتا ہوں اور شاید ہمیشہ سناتا رہوں گا۔